رمضان کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزے میں کیا کام روزے دار کے لیے مباح ہیں. حالت روزے میں کیا کام روزے دار کے لیے مباح ہیں. حالت روزے میں غسل کر سکتے ہیں. حالت روزے میں غسل کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا تھا کیا؟ ہو گیا نا. یہ کیا کیا کام جائز ہے روزے کی حالت میں؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. آئیے تراویح پر. اگلا مسئلہ تراویح کی نماز جو ابھی ہم پڑھے. تراویح کا مسئلہ کیا ہے؟ تراویح جو ہے، تراویح قیام اللیل. تراویح کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لفظ کا معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آرام دینا. راحت سے نکلا ہے، روحہ یا راحت سے. دو رکعت کے بعد تھوڑی کچھ سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس لیے اس کو تراویح بولتے ہیں. تراویح پہلا مسئلہ تراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، کیا الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک نماز کے الگ الگ نام ہیں؟ دوسرا جواب صحیح، نماز ایک ہے، نام الگ الگ ہے. یہ پہلا پوائنٹ سمجھ جانا اچھی طریقے سے. تراویح اس کو بھی بولتے ہیں، صلاۃ التہجد اس کو بھی بولتے ہیں، قیام اللیل اس کو بھی بولتے ہیں، رات کی نماز صلاۃ اللیل بھی اس کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا نا ایک آدمی کے پپو گھر میں، باہر عبداللہ، دوستوں میں پاشا ہوتا نا. پاشا بھائی ذرا بولتے ہیں نام، پاسپورٹ میں الگ نام، اسکول میں الگ نام، گھر میں الگ نام سے پکارتے، دوستوں میں الگ پکارتے. ہو سکتا ایک انسان کے کئی نام، تو ایک چیز کے کئی نام ہیں. ویسے ہی ایک عبادت کے کئی نام ہیں. چلیے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ تراویح کی نماز. تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت ہے. تھرڈ مسئلہ، کیا تراویح کی نماز کا عشاء کی نماز سے کوئی کنیکشن ہے؟ مطلب کیا کنیکشن کا؟ کہ اگر میں عشاء پڑھا، تراویح نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، پڑھنا چاہیے اچھی چیز لیکن نہیں پڑھے، عشاء قبول نہیں ہوتی کیا میری؟ اس کا کوئی تعلق آپس میں نہیں. چلیے اس کے بعد تراویح کی نماز جو ہے کتنی رکعت ہے؟ ہر سال گزار 8 20 8 20 8 20. بچپن سے سن رہا ہوں میں جب اسکول میں تھا نا، ایم بی سی اسکول میں، جب بھی سنا مالگوں گیا، جب بھی سنا مدینہ یونیورسٹی گیا، جب بھی سنا ہر سال آتے رہا تو یہاں سنتے رہو. جہاں جاؤ بھائی 8 20 8 20 کرتے. نہ 8 سمجھ میں آیا لوگوں کو، نہ 20 سمجھ میں لوگوں کو. کیا ہے بھائی؟ امید کیا سمجھیں گے انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق جو حدیثیں آئی ہیں تراویح کی نماز کو لے کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں متفق علیہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ جتنی کتابیں ہیں، اگر آپ چیک کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. پھر 11 کیسے؟ 3 وتر تھی وہ، اور ایک روایت میں ہے 9 کیسے؟ 8 تراویح 1 وتر اور 12. 8 تراویح 5 8 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 13. 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. کبھی وتر 3 رکعت پڑھتے تھے، کبھی وتر 5 رکعت. لیکن تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہے. پوری دنیا میں تحقیق کیجیے، علماء سے پوچھیے، سب ہر جگہ کے علماء سے پوچھیے کیا ہے وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پڑھے؟ 8 ہی پڑھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھے وہ بتاؤ. 8 ہی ہے ہر حدیث میں، وہی ہے. کیا کرنا؟ 15 20 کہیں میں لکھا ہوا نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ، کیا 8 سے زیادہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ علماء کا اختلاف ہے اس میں. اگر کوئی سنت رسول پر ہی عمل کرنا چاہتا ہے 8 پڑھ لے، وہ افضل ہے، نو ڈاؤٹ. اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، 2 باتیں نہیں ہے اس میں، ایک ہی بات ہے اس میں. 8 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، آپ بھی پڑھیے 8. سمجھ میں آ رہا؟ کیا کیونکہ یہ سنت نماز ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ پڑھنا چاہے راتوں میں، علماء نے اجازت دی ہے عام حدیثوں کی روشنی میں. پڑھو بھائی جتنے چاہے پڑھو، 25 30 40 2 کیوں؟ ایک حدیث میں یہ آیا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو صبح ہونے کا ڈر ہو جائے تو وہ وتر پڑھ کر اپنی رات کی نماز کو ختم کر دے. اس حدیث میں عمومیت ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ آدمی جتنی چاہے زیادہ نماز پڑھ لے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا چاہے، الحمدللہ جیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور سعودی عرب میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی کے علاوہ ساری مسجدوں میں 8 رکعت ملتی. سمجھ میں آ رہی مسئلہ؟ 8 سے زیادہ کی گنجائش ہے. علماء نے کہا گنجائش ہے. علماء نے کہا ٹھیک، نفل نماز ہے، 2 جتنی چاہے پڑھو. یہ نہیں کہ 8 سے 2 رکعت زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا صحیح فتویٰ نہیں ہے علماء کا. رسول اللہ علیہ وسلم نے کی سنت 8، لیکن ہوتا نا گنجائش، آپ جتنی چاہے 2 رکعت زیادہ پڑھیے. آپ ایک آدمی پڑھنا چاہ رہا میں فجر تک خوب پڑھنا چاہ رہا ہوں، 2 پڑھو بغیر گنتی کے. بھائی 50 پڑھ لو، آپ پڑھ سکتے ہیں.
علماء نے کہا جی ہاں تابعین سلف سے ثابت ہے، بعض تابعین جو ہے زیادہ زیادہ بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے 20 سنت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. کسی نے کہا عمر بن خطاب 20 پڑھائے تھے، غلط. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ جو دو صحابی ہیں، ان کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھاؤ. یہ ثابت ہے. البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ 20 رکعت پڑھاؤ، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ختم مسئلہ. نفل نماز ہے، اس میں جھگڑے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ جو 20 پکڑنے ایسا تو بھی لا کے 20 سنت ہے. حرم میں کتنے پڑھتے بھائی؟ حرم کی دولت، حرم میں ایک امام 10 پڑھتے، دوسرے امام 10 پڑھتے. ایک امام 20 نہیں پڑھاتے، ایک امام 10 پڑھتے. وہاں 2 رکعت جو ہے کتنی 1 لاکھ کے برابر ہے. لوگوں کا آنا جانا ہے. کبھی لوگ شروع کی نماز مل جاتی، کسی کو آخری کی 4-5 رکعتیں 4-6 رکعتیں مل جاتی ہے. سلسلہ جاری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 20 ہی کو سنت سمجھنا کہاں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت سنت ہے. ہاں گنجائش ہے آپ 20 کو سنت سمجھ کر عمل کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. سنت رسول 8 رکعت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بات لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، جو سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرے. ہاں جیسے جو دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، میں نے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھے میں بھی اتنا ہی پڑھتا ہوں، 8 پڑھو. کیا اجازت ہے اور بھی زیادہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ پڑھو جتنے چاہے، جتنے چاہے بغیر تحدید کے. یہ علماء اکرام نے اس کی گنجائش دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی محبت و قوت کو باقی رکھے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہم کو منا لے. حدیثوں کو سمجھنا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے سب، جس کو فہم السنہ ہے. فہم السنہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا 8 سے 2 رکعت زیادہ پڑھنا بدعت ہے بول دیتا بچہ. بڑے بڑے علماء سمجھا رہے مسئلے کو، پڑھنا ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں نماز بول دیتا ہوں، ہوتی بھی نہیں بول دیتا ہوں. پھر انہیں اگر اس کو معلوم ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھے 8 رکعت ویسے پڑھتے تم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھے 8 رکعت؟ لمبی پڑھے، رکوع لمبا، سجدے لمبے، ویسے پڑھتے ہم لوگ. اسی لیے میں بولنا زیادہ علماء زیادہ جانتے دین کو ہم سے زیادہ. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین ہم کو سنتوں کو سمجھنے والا، حدیثوں کے مفہوم کو سمجھنے والا مسلمان بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.